السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز دوستو، کیا آپ نے کبھی ایسا نوجوان دیکھا ہے کہ جو اپنی دنیاوی زندگی کی تمام آسائشیں، شہرت اور دولت کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں قربان کر دے؟ یہ واقعہ ہے ایک ایسے نوجوان کا کہ جس کی خوشبو مکہ کی ہر گلی میں محسوس کی جاتی تھی۔ وہ جہاں سے گزرتا تھا لوگوں کو اپنی دلکش خوشبو سے متاثر کر جاتا تھا، اور جس کے لباس اور خوشبو کی مثالیں دی جاتی تھیں۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک صحابی رسول کی، جو مکہ کے امیر ترین اور بہترین لباس پہننے والے نوجوانوں میں سے ایک تھے، جن کی شخصیت اور خوبصورتی کا ہر شخص ہی معترف تھا۔ لیکن پھر ایک دن ایسا کیا ہوا کہ جب حق کی آواز ان کے دل میں گونجی تو وہی مصعب جو کبھی مکہ کی گلیوں میں ریشم اور خوشبو میں لپٹے رہتے تھے، مگر آج پھٹے ہوئے کپڑوں میں دین کی خاطر اپنی جان تک نچھاور کرنے کے لیے تیار تھے۔ آج ہم آپ کو سنانے جا رہے ہیں اسلام کے پہلے سفیر حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے وہ ایمان افروز واقعات کہ جنہوں نے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو جاری کر دیے تھے۔ آئیے ان واقعات کو سنتے ہیں اور اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اپنا احتساب کرتے ہوئے یہ دیکھتے ہیں کہ کیا ہم بھی حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح دنیاوی آسائشوں کو دین کی خاطر چھوڑ سکتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز دوستو، حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکمل نام مصعب بن عمیر بن ہاشم بن عبد مناف تھا۔ آپ کا تعلق قریش کے معزز قبیلے بنو عبد الدار سے تھا، جو مکہ کے اعلیٰ اور باوقار قبائل میں شامل ہوتا تھا۔ آپ کے والد کا نام عمیر اور والدہ کا نام خناس بنت مالک تھا، جو اپنی دولت اور اختیار کے حوالہ سے مکہ کی مشہور خواتین میں سے ایک تھیں۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ کے ایک امیر گھرانے میں پیدا ہوئے۔ ان کا شمار مکہ کے خوبصورت اور خوشبو پہننے والے نوجوانوں میں ہوتا تھا۔ ان کے لباس اور طرز زندگی کا کوئی مقابلہ نہ تھا۔ بچپن ہی سے آپ کی زندگی میں ہر قسم کی آسائشیں موجود تھیں، اور آپ کے والدین نے آپ کی تربیت بڑے آرام اور راحت سے کی تھی۔ آپ کی والدہ خاص طور پر آپ سے بے پناہ محبت کرتی تھیں، اور آپ کو ہر وقت اعلیٰ ترین لباس اور خوشبو پہننے کا شوق دلایا کرتی تھیں۔ معزز دوستو، کیا آپ تصور کر سکتے ہیں کہ ایک نو عمر لڑکا کہ جس کی زندگی میں عیش و عشرت ہو، دنیا کی ہر آسائش اس کے قدموں میں ہو، وہ اپنی خوشیوں اور آسائشوں کو چھوڑ کر کچھ ایسا کرے کہ جس کی کوئی توقع ہی نہ کر رہا ہو؟ اگر اس جگہ پر آپ ہوتے تو آپ یہی فیصلہ کرتے؟ لیکن جب حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کی روشنی دیکھی تو وہ تمام آسائشیں ان کی نظر میں بے وقت ہو گئیں۔ انہوں نے دنیاوی مال و دولت کو چھوڑ کر اسلام کا راستہ چنا۔ معزز دوستو، حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسلام کی خبر اس وقت ملی کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ابتدائی دنوں میں خفیہ طور پر مکہ کے چند لوگوں کو اسلام کی دعوت دینا شروع کی۔ ایک دن حضرت مصعب کو معلوم ہوا کہ دار ارقم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیروکاروں کو اسلام کی تعلیمات دے رہے ہیں۔ آپ کا دل بے چین ہوا، تجسس بڑھا کہ آخر یہ نیا پیغام کیا ہے۔ حضرت مصعب نے فیصلہ کیا کہ وہ خود جا کر اس دین کے پیغام کو سنیں گے۔ جب وہ دار ارقم پہنچے تو ان کی آنکھوں نے وہ منظر دیکھا جو ان کے دل و دماغ کو جھنجھوڑ دینے والا تھا۔ وہاں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی آیات سنا رہے تھے، اور قرآن کے الفاظوں نے حضرت مصعب کے دل کی گہرائیوں میں جگہ بنا لی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ
حضرت مصعب کے دل میں ایسے اترتے گئے جیسے تپتی دھوپ میں کوئی ٹھنڈی ہوا کا جھونکا ہوتا ہے۔ وہ لمحہ ایسا تھا کہ حضرت مصعب بن عمیر کے دل کی دنیا ہمیشہ کے لیے بدل گئی۔ آپ نے فوراً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر اسلام قبول کر لیا۔ معزز دوستو، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ حضرت مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کی خبر کس نے سب سے پہلے ان کی ماں تک پہنچائی تھی؟ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کی خبر ان کی ماں تک ایک ایسے شخص نے پہنچائی تھی جو ابھی خود مسلمان نہیں ہوا تھا۔ یہ شخص عثمان بن طلحہ تھا کہ جس نے ایک دن حضرت مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھتے ہوئے دیکھ لیا اور فوراً ان کے خاندان تک خبر پہنچا دی۔ جب یہ خبر حضرت مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماں تک پہنچی تو ان کے گھر میں گویا کہ طوفان ہی آ گیا۔ ان کی ماں جو نہایت سخت مزاج اور اپنی عزت و دولت کی دلدادہ تھیں، اس کو جیسے ہی معلوم ہوا کہ اس کا بیٹا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکاروں میں شامل ہو چکا ہے تو اس کا غصہ گویا آسمان تک ہی پہنچ گیا۔ اور یہ وہ مقام تھا کہ جہاں حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی وفاداری کا امتحان دینا تھا۔ ان کے دل میں ایمان کی روشنی چمک رہی تھی، مگر کیا وہ اپنی ماں کی محبت کو چھوڑنے کے لیے تیار تھے؟ کیا وہ اس مشکل امتحان میں کامیاب ہوں گے؟ معزز دوستو، حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کو جب ان کے ایمان لانے کی خبر ملی، اس نے حضرت مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور کہا کہ یہ میں کیا سن رہی ہوں، تم نے اپنے خاندانی عظمت اور دولت کو چھوڑ کر اس نئے دین کو قبول کر لیا ہے۔ حضرت مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہایت ہی ادب سے جواب دیا کہ امی جان، یہ کوئی عام دین نہیں ہے، یہ حق کی روشنی ہے جو میں نے اپنے دل کے اندر محسوس کی ہے۔ یہ وہ پیغام ہے کہ جو ہمیں سیدھا راستہ دکھاتا ہے اور میں اسے چھوڑ نہیں سکتا۔ ان کی ماں نے ہر طرح کی دھمکیاں دیں کہ وہ اسلام کو چھوڑ دیں، لیکن حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان اتنا مضبوط تھا کہ وہ ہر آزمائش کو اللہ کی رضا کے لیے قبول کرتے رہے۔ جب حضرت مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماں نے دیکھا کہ ان کا بیٹا اسلام کے معاملے میں اٹل ہے تو اس نے انہیں قید کر دیا اور ہر طرح کی آسائش سے بھی محروم کر دیا۔ یہ وہی حضرت مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں کہ جنہوں نے نہ صرف اپنی دولت بلکہ اپنے خاندان، اپنی محبت اور دنیا کی ہر آسائش کو اللہ کے دین کے لیے قربان کر دیا۔ کیا آج کے دور میں کوئی نوجوان ایسا کر سکتا ہے؟ معزز دوستو، وقت کے ساتھ ساتھ حضرت مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان مزید پختہ ہوتا گیا۔ انہوں نے اللہ کے دین کی خاطر اپنی دولت یا زندگی کی قربانی نہیں دی، بلکہ اپنی ہر خوشی، ہر آسائش اور اپنے خوابوں کو بھی اللہ کی راہ میں نچھاور کر دیا۔ کیا ہم واقعی ہی ایسی قربانی کا تصور کر سکتے ہیں؟ اور یہ قربانی ہمیشہ کے لیے ایک مثال بن گئی جو ہر دور کے مسلمانوں کو حوصلہ دیتی رہے گی۔ معزز دوستو، کیا آپ تصور کر سکتے ہیں کہ ایک نوجوان کہ جس نے کبھی ریشمی کپڑوں کے سوا کچھ نہیں پہنا، اب قید میں بھوکا پیاسا رہتا تھا؟ لیکن یہ کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی۔ حضرت مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے یہ قید ایک امتحان تھا، اور اس امتحان میں انہوں نے ثابت قدمی کا مظاہرہ کیا۔ ان کی یہ قربانی مکہ کے دیگر نوجوانوں کے لیے بھی ایک مثال بن گئی۔ معزز دوستو، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ سے بیت عقبہ کی خبر ملی اور وہاں اسلام کی روشنی پھیلنے لگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی ایسے شخص کی ضرورت تھی جو وہاں جا کر اسلام کی تعلیمات کو پھیلائے اور نئے مسلمانوں کی تربیت کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر رحمت حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر پڑی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مدینہ بھیجنے کا فیصلہ فرمایا۔ یہی حضرت مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کبھی دنیاوی آسائشوں کے لیے مشہور تھے،
اب اسلام کے پہلے سفیر بن کر مدینہ کی طرف روانہ ہو رہے تھے۔ یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری تھی، لیکن حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے مضبوط ایمان اور اخلاص کے ساتھ یہ ذمہ داری قبول کی۔ جب حضرت مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ پہنچے تو انہوں نے اپنے علم اور محنت سے لوگوں کو اسلام کی دعوت دینا شروع کر دی۔ مدینہ کی ہر گلی، ہر گھر حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محنتوں اور قربانیوں کی گواہ بنی۔ ہر نگاہ ان کی جد و جہد کی داستان سناتی تھی۔ آپ نے لوگوں کو قرآن کی آیات سنائیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اس طرح پیش کیا کہ لوگ گروہ در گروہ اسلام کے اندر داخل ہوتے چلے گئے۔ حضرت مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حسن اخلاق اور فصاحت نے مدینہ کے بڑے بڑے سرداروں کو بھی اسلام قبول کرنے پر مجبور کر دیا۔ ان سرداروں میں سے حضرت معاذ بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان لانے کا واقعہ دل کو چھو لینے والا ہے، کیونکہ ان کے ایمان لانے سے ایک ایسا واقعہ پیش آیا کہ جس نے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل کو باغ باغ کر دیا۔ ایک دن جب حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی قوم کے درمیان دین کی دعوت دیتے ہوئے دیکھا تو ان کے دل میں غصہ بھڑک اٹھا۔ وہ بے حد جذباتی ہو کر بولے، تم ہمارے محلے میں آ کر جو حرکتیں کر رہے ہو ہم انہیں بالکل بھی گوارا نہیں کریں گے۔ لیکن حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کڑوی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے بڑی نرمی سے جواب دیا کہ آپ تھوڑی دیر کے لیے ہمارے پاس تشریف لائیں اور ہماری بات سنیں۔ اگر آپ کو ہماری بات پسند آئے تو قبول کر لیں، ورنہ ہم آپ کی ناپسندیدہ باتوں کو آپ سے دور ہی رکھیں گے، یعنی اس کے بعد پھر ہم آپ کے سامنے دین کی دعوت کو نہیں پیش کریں گے۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ حضرت سعد بن معاذ کا اگلا رد عمل کیا تھا؟ کیا انہوں نے حضرت مصعب بن عمیر کی بات سنی یا انکار کیا؟ اور کیا ان کے اس فیصلے کا مدینہ اور اسلام پر کوئی اثر پڑا؟ یہ تمام راز اور حیران کن واقعات ہم آپ کو پارٹ 2 میں بتائیں گے۔ تو اس لیے آپ ہمارے یوٹیوب چینل بامقصد کہانیوں کو سبسکرائب کر کے بیل کے بٹن کو ضرور آن کر لیں، تاکہ جب بھی کوئی نئی ویڈیو اپلوڈ کی جائے تو اس کا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ تو ملیں گے اگلی ویڈیو میں، پارٹ 2 کو ضرور دیکھیے گا۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔